تو جب ہم اسلام میں انسانیت کی کہانی کی بات کرتے ہیں تو یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہمیں ایک بہت ہی اہم شخصیت تک لے جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ سے پہلے انسان ہی نہیں تھے بلکہ پہلے پیغمبر بھی تھے۔ آئیے ان کی کہانی کو تھوڑا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے نبی کون تھے؟ اب دیکھنے میں تو یہ سوال بہت سیدھا سا لگتا ہے، لیکن اس کا جواب ہی وہ جگہ ہے جہاں سے انسانیت اور ایمان کی پوری داستان شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کا جو کردار ہے نا، وہ بڑا منفرد ہے، ایک طرح سے دوہرا کردار ہے۔ ایک طرف تو وہ ہم سب انسانوں کے جد امجد ہیں، یعنی انسانیت کے باپ، اور دوسری طرف وہ اللہ کے پہلے پیغمبر بھی تھے جن کو بھیجا گیا تھا تاکہ وہ انسانیت کو راہ دکھائیں۔ اور یہی جو دوہری ذمہ داری ہے، یہی انہیں تاریخ میں ایک خاص مقام دیتی ہے۔ اچھا، تو نبی یا پیغمبر ہونے کا آخر مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر اس سے مراد ایک ایسا چنا ہوا شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ انسانیت کی رہنمائی کا کام دیتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام وہ اس مقدس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی تھے۔ اور آپ جانتے ہیں، اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا مسلمان بھی مانا جاتا ہے۔ ان کا پیغام بالکل صاف تھا، ایک دم واضح، صرف اور صرف ایک خدا کی اطاعت۔ اور یہی تو وہ بنیاد ہے جس پر اسلام قائم ہے، اور اس کی شروعات انہی پہلے نبی سے ہوئی۔ اب ان کے اس کردار کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ان کی تخلیق کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی عام سا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا عمل تھا جس نے مٹی سے بنائے گئے انسان کو ایک بہت ہی اونچا، ایک بہت ہی بلند مرتبہ دے دیا۔ ان کی تخلیق کا جو پورا عمل تھا، اس کے 3 بہت ہی خاص مراحل تھے۔ سب سے پہلے اللہ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا، پھر ان کے اندر اپنی روح پھونکی جس سے انہیں زندگی ملی، اور آخر میں ان کے اس عظیم مرتبے کی نشانی کے طور پر تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ تو اس منفرد تخلیق کا ایک خاص مقصد بھی تھا۔ حضرت آدم کو خلیفہ کا درجہ دیا گیا۔ خلیفہ یعنی زمین پر اللہ کا نائب یا نمائندہ۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، زمین کی دیکھ بھال کرنا اور آگے آنے والی پوری انسانیت کی رہنمائی کرنا۔ اب کہانی کا جو مرکزی موڑ ہے وہ جنت میں آتا ہے۔ یہ وہ آزمائش تھی، وہ امتحان تھا جس نے انسانی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ حضرت آدم اور ان کی بیوی حوا کے سامنے ایک بہت ہی اہم، ایک فیصلہ کن انتخاب تھا۔ یہ آزمائش آپ سمجھ لیں ایک دوراہے کی طرح تھی۔ ایک طرف تو اللہ کا بالکل صاف اور واضح حکم تھا کہ اس ممنوعہ درخت کے پاس بھی نہیں جانا، اور دوسری طرف تھا ابلیس کا دھوکہ، اس کا فریب جو ہمیشہ کی زندگی کا جھوٹا وعدہ کر کے انہیں بہکا رہا تھا۔ اور آخر کار وہ اس بہکاوے میں آ گئے، اور اس ایک نافرمانی کا نتیجہ بہت بڑا نکلا۔ انہیں جنت سے زمین پر اتار دیا گیا، اور بس یہیں سے انسانی کہانی کا ایک بالکل نیا باب شروع ہوا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جنت سے نکالا جانا ایک خاتمہ نہیں تھا، بلکہ زمین پر ایک نئی شروعات تھی۔ یہ ایک موقع تھا توبہ کا اور ایک نئے مقصد کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کا جو سب سے طاقتور پیغام ہے نا، وہ ہے امید کا۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ غلطی کے بعد واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سچے دل سے کی گئی توبہ کو ہمیشہ قبول کرتے ہیں۔ تو زمین پر انسانی خاندان کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم اور حوا کی اولاد، جن میں قابیل اور حابیل بھی شامل تھے، انہوں نے نیکی اور بدی کی اس کشمکش کو، اس جد و جہد کو جاری رکھا جو آج بھی آپ جانتے ہیں ہمارے زندگی کا حصہ ہے۔ تو ہزاروں سال گزر گئے، آج یہ کہانی ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے، کیوں اہم ہے؟ کیونکہ اس میں وہ بنیادی اسباق چھپے ہیں جو پہلے نبی کی زندگی سے ہمیں ورثے میں ملے ہیں۔ تو چلیے اس کو مختصر کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اہمیت کئی چیزوں میں ہے۔ پہلی بات، وہ ہم سب انسانوں کے آباء و اجداد ہیں۔ دوسری، وہ توبہ اور معافی کی ایک ایسی مثال ہیں جو کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ اور آخر میں ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، اور انسان کی نیکی اور بدی کے درمیان جو کشمکش ہے اس کی بنیاد کیا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر سوچنا ضروری ہے۔ پہلے انسان کی ایک قدیم کہانی آج کے اس دور میں ہمیں معافی، توبہ اور ایک نئی شروعات کرنے کے بارے میں کیا سکھا سکتی ہے؟